السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زنہِ ہٕنٛدِ تعلقات، زنہِ سۭتۍ تعلقات تہٕ یہِ زٔنۍ ییٚلہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛز خانٛدارِنۍ بنان چھِ تَمہِ وقتٕکۍ تعلقات، یہِ موضوع چھُ فرام ڈے ون ہاٹ ڈِبیٹ روٗدمُت تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ قریٖب تمام لوٗکو یَتھ افراتس کٲم ہیٚژمٕژ یَتھ تفریٖتس کٲم ہیٚژمٕژ. یُس اکھ سُہ معتدل وتھ چھِ سُہ چھُنہٕ کٲنٛسی اختیار کٔرمٕژ سوائے دینِ اسلام. اتھ موضوعس پٮ۪ٹھ اوسُس بہٕ پٔتمٮ۪ن دۄہن اکھ کِتاب پران تہٕ یتھ کِتابہِ منٛز چھُ اکھ اہم موضوع آمُت ڈسکس کرنہٕ تہِ زن گوٚو طلاق. اتھ کِتابہِ چھُ ناو طلاق، حکمت اور آداب، پریشانیاں اور حل. یہ ترتیب دِژمٕژ ڈاکٹر محمد طاہر صٲبن تہٕ یہِ چھُ پبلش کٔرمٕژ ہدایت پبلشرس اینڈ ڈسٹریبیوٹرس نئی دہلی. اتھ چھُ کُل 200 صفحات تہٕ امیُک قۭمتھ چھُ 200 رۄپیہِ. اتھ منٛز چھُ کینٛژو جان عٲلمو اتھ موضوعس پٮ۪ٹھ کتھ کٔرمٕژ. اتھ منٛز چھُ مختلف مضموٗن تہٕ تکرار سان چھُ یِہوے ٹاپک آمُت ڈسکس کرنہٕ یتھ زن أسۍ وۄنۍ طلاق ونان چھِ. چنانچہ اتھ چھُ اکھ پس منظر تہِ یتھ کِتابہِ یُس مےٚ ژِتروو تہِ گوٚو یہِ کہِ وٕنکیٚنس چھُ بلکہِ عرصے دراز پٮ۪ٹھ چھِ پوٗرٕ ہندوستانس منٛز طلاق کِس موضوعس پٮ۪ٹھ قٕسم قٕسمٕکۍ شُبہات یِوان پیش کرنہٕ تہٕ اِن دَ اینڈ چھُ اسلامے یِوان بدنام کرنہٕ. حالانکہِ طلاقُک یُس روح چھُ، طلاقُک یُس فلسفہٕ چھُ تہٕ طلاقس منٛز یُس حکمت چھُ، اتھ منٛز یِم آداب چھِ، امیُک یُس طریٖقہٕ وضح کوٚر قرآنِ پاکن تہٕ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمو، تِمن تمامن چیٖزن پٮ۪ٹھ چھِ یِوان حظ زیادتی کرنہٕ. تِم چھِ یِوان یکسر نظر انداز کرنہٕ تہٕ منمانے اندازس منٛز چھِ یِوان تعویٖلات پیش کرنہٕ. اتھ منٛز یوٚدوے زنن غٲرو زیادٕ مسال تروومُت چھُکھ تتی چھِ اسہِ پننیو خاص لُکو، مولوی صاحبو، عٲلمو، تِم آیہِ لُکن منٛز انفارمیشن، تِم آیہِ لُکن منٛز جاگروٗپ پٲدٕ کٔرمُت کہ ابھی تک پوری مسلم امت کو یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے کہ طلاق کِتھ پٲٹھۍ چھُ واقعہ گژھان تہٕ یہِ طلاق کِتھ پٲٹھۍ پزِ دیُن. تہٕ اتھ سلسلس منٛز چھِ کینٛہہ عٲلم، کینٛہہ مولوی شریعتس سۭتۍ یکسر کھلواڑ کران حلالہ کِس ناوس پٮ۪ٹھ. امہِ نِش تہِ ٲسِو تُہۍ بالکل باخبر. اتھ سلسلس منٛز چھِ یہِ کِتاب تکرار سان ڈسکس کران تہٕ یہِ کتھ بالکل واضح کران کہ اسلامنے ہسا دیُت اتھ منٛز اکھ سُہ رویہ، اسلامنے ہسا دِژ اتھ منٛز سُہ اکھ رہنمٲیی یُس زنان مبنی بر فطرت چھُ، یُس انسٲنی فطرتس سۭتۍ بالکل میل کھٮ۪وان چھُ. أتھی موضوعس پٮ۪ٹھ چھِ بیاکھ اکھ کِتاب یہِ زٔنۍ مےٚ وٕنکیٚنس تۄہہِ برونٛہہ کِنۍ پیش کرٕنۍ. حالانکہِ یِم کِتاب چھِ مےٚ پجمٕژ حظ، مزیٖد 3 کِتاب یِہُنٛد تہِ کرٕ بہٕ تۄہہِ برونٛہہ کِنۍ تعارُف پیش. اکھ حظ گٔے حقوٗق الزوجین مولانا سید ابو العلا مودوٗدی رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛدِ قلمہٕ سۭتۍ. اتھ منٛز چھُ بڑٕ دل نشیٖن اندازس منٛز یُس زٔنۍ چھِ، یُس زنہِ سۭتۍ تعلقات چھِ، فلسفیانہ اندازس منٛز، لاجِکل اندازس منٛز آمُت ڈسکس کرنہٕ. یہ ون آف مائی فیورٹ بکس ہے، پرٹیکولرلی جو مولانا مودودی کے ہاتھ سے نکلی ہے. بیاکھ کتاب یہ چھِ مولانا مودودی صٲبٕنۍ، سۄ گٔے پردہ، مشہوٗر و معروٗف کتاب. اتھ منٛز چھُ آمُت ہسٹوریکلی واضح کرنہٕ کہ بھائی عورت کی اگر کسی نے تکریم کی ہے وہ صرف اسلام نے کی ہے، نہیں تو اگر آپ تاریخ کے جروکھوں میں دیکھیں گے تو یہ زنہِ ہسا ٲس امہِ برونٛہہ واریاہ زیادٕ ظُلمٕچ شکار. فلسفیانہ اندازس منٛز، سائنٹیفک اندازس منٛز، فیکٹس کی بنیاد پر اور کمپیریٹیولی، یعنی جو باقی نظام ہائی زندگیاں ہیں ان کے اندر عورت کا مرتبہ کیا ہے اور پھر اسلام نے عورت کو کون سا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے،
یتھ کتابہِ منٛز آمُت ڈسکس کرنہٕ. أتھی سۭتۍ سۭتۍ چھِ بیاکھ اکھ کِتاب یہِ ہسا تیری ذات سے ہیں سلسلے سارے. اتھ منٛز چھِ آمٕتۍ مختلف موضوعات پیش کرنہٕ یتھ منٛز تہِ چھُکھ مختلف علمو اتھ موضوع کِس سلسلس پٮ۪ٹھ اتھ موضوع کِس ناوس پٮ۪ٹھ مختلف مضامین پیش کٔرمٕتۍ. تہٕ یِم ژۄشوے کِتابہٕ اگر أسۍ رلاووکھ أسۍ ہٮ۪کو یہِ ؤنِتھ کہِ اکھ انسان ہیٚکہِ بڑٕ بہتریٖن اندازس منٛز ساینٹفک اندازس منٛز انٹلیکچُول اندازس منٛز زنہِ ہٕنٛز حیثیت سمجھِتھ یُس زن خاص کر اسلامن پیش چھُ کٔرمٕژ. وٕنکیٚنس چھُ میون موضوع حظ طلاق. چنانچہ یہ کتاب پٔرِتھ باسیو مےٚ کہ اکثریت یُس مسلمانن ہٕنٛز چھِ ان کو ابھی تک اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اسلام نے طلاق کا کون سا طریقہ وضع کیا. اسلامن کس طریقہ کوٚر پیش طلاقُک. چنانچہ ییٚلہِ لوٗکن پایی چھُ کہ تِم چھِ یک مُشت سہ طلاق دِوان تِم چھِ پریشان گژھان تِم چھِ پنُن یہِ کیس کُس مولوی صٲبس برونٛہہ کِنۍ تراوان تہٕ مولوی صٲب کُس وحیات چھِ تِمن ونان کُس وحیات کرناونس پٮ۪ٹھ چھِ تِمن آمادٕ کران تِمن نِش ٲسِو تُہۍ سٲری باخبر. تہٕ یِہے چھُ وجہ کہ پوٗرٕ ہندوستانس منٛز چھِ عرصے دراز پٮ۪ٹھ اکھ لہر ؤژھمٕژ اور جس میں پھر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے. اسلام کو ایک ایسے مذہب کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جیسے کہ اس نے عورت پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے. افسوس افسوس ہم پر افسوس عالموں پر افسوس مولویوں پر جنہوں نے اس طلاق کے اندر ایسے انٹرپریٹیشنز کی اور پھر ان کو عملاً قائم بھی کر دیا کہ اس تو پنن کیس ڈیفینڈ کرن اینڈ دیٹ از وائی پھر غیروں کو بھی اس پر کلام کرنے کا موقع ملا اور اب اس پر قانون سازی بھی ہوئی ہے. مزید قانون سازی اس پر ہونے کے امکانات ہیں. کاش ہم نے اس موضوع کو اچھے ڈنگ سے پیش کیا ہوتا. کاش ہم نے طلاق کے طریقہ کار کو لوگوں میں عام کیا ہوتا ان کو سمجھایا ہوتا نکاح کتھ چھِ ونان خاندارن کٔمِس چھُ ونان یم اتھ منٛز حقوٗق چھِ یم کِتھ پٲٹھۍ چھِ انجام دِنۍ. سون یہِ بوے سون یہِ مرد گژھِ ہے نہٕ کیشس منٛز مبتلا کینٛہہ تہٕ یہِ دی ہے نہٕ یک مُشت ترٛےٚ طلاق کینٛہہ. یہ تُلہِ ہے نہٕ تیُتھ کانٛہہ قدم کِہیٖنۍ ییٚمہِ سۭتۍ پتہٕ أمِس پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ملتا. أتھی پس منظرس منٛز چھِ کِتاب آمٕژ لیکھنہٕ اتھ منٛز چھُکھ مختلف علمو بڑٕ بہتریٖن تہٕ دل نشیٖن اندازس منٛز طلاق کِس موضوعس پٮ۪ٹھ کتھ کٔرمٕژ تہٕ طلاقُک یُس طریقہ کار قرآنن واضح کوٚر سُہ سمجھومُت تہٕ ووٚنمُت یہِ چھِ زیادٕ سمجھاونٕچ ضروٗرت. یِہے چھِ لُکن برونٛہہ کِنۍ پیش کرنٕچ ضروٗرت یِہے چھِ غٲرن برونٛہہ کِنۍ تہِ پیش کرنٕچ ضروٗرت تہٕ تِمن ونو پتہٕ کہ یہی وہ طلاق کا طریقہ ہے یہی وہ مرد و زن کے تعلقات ہیں جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے جس کو قرآن نے کھل کر بیان کر دیا ہے. طلاق کے اس موضوع پہ لامحل گۄڈنیتھٕے نکاحُک موضوع سمجھو اور نکاح کے سلسلے میں جو رہنمائی قرآن نے ہمیں دی ہے وہ ہمیں عملانے ہے. اس وقت دونوں فریقین کو کھلی اجازت ہے کھلی چھوٹ ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اطمینان حاصل کرنے کے لیے. حالانکہ غیبت کریں چھنہ جائز کے سنگین گناہوں میں سے ایک ہے لیکن اس بے نکاح کا معاملہ ہے اس وقت غیبت کرنے کی اجازت ہے. اس وقت اگر آپ سے کوئی کہے میں ونس یمس لڑکہ سندس بارس مز میں ونس یم سندس لڑکی ہندس بارس مز میں ونس انس خاندان کس بارس مز اس وقت آپ بالکل سچی گواہی پیش کر سکتے ہیں اگرچہ سہ کۭژاہ نیگیٹو تہِ آسہِ. اس لحاظ سے اس یاد تھاون اس بر اس کا پرسن نکاح کس سلسلس مز کا مشور کس متعلق کا رائے کس متعلق اس ون اصل غلط بات ہے. بالکل گژھِ تہِ ونُن یہ انسان حقیقتاً پان سمجھن یہ دیت اسلامن ہز درس. لیکن یہ نکاح جب قائم ہو گیا یہ تعلق یل قائم گو اب اسلام چاہتا ہے کہ یہ گژھِ نہٕ پھٹن. اسلام کی غرض و غایت یہی ہے یہ گژھِ نہٕ پھٹن بالکل گژھِ نہٕ یہ پھٹن کہیں. یعنی کہ نکاح گژھِ یہ موجوب کرن کہ یہ نکاح مجھے آخر تک نبھانا ہے لیکن
تم پتہ انسانی فطرت، تم پتہ ہیومن لمٹیشنز یت مز انسان کن نت کن وز کھانا بھول چوک ہیک کرت گو نکاح مس میچ امن ما دمو سزا تیل وون اسلام تیل ہسا ہیکہ طلاق واقع گژھت ہورو مورو مین کھانا طلاق اس بات کی شدید ترین مذمت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس ایک شخص کو لعنتی قرار دیا ہے، غضب ناک اس کے لیے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ات ون طریقہ کار اگر مرد تو زن پانوی بنان کی یک مشت مو طلاقس پہ کی قرآن کو رکھ طریقہ کار وضح تو گوڑ کرو پانوی کت بات. ہو سکتا ہے تہ ما آسو کہ کمیونیکیشن گیپ یہ گژھِ دور، تھوڑا دیو ہا دتھ اگر نا ات دراو کہین تیل آو ون تیل کرو سا تھی بستر پنہ خاندار نش الگ. ات لگ تھوڑا بہت ٹائم. ات اگر باسا کہ مسالیات کی کوئی راہ نکل کر سامنے نہیں آ رہی ہے، اب تھوڑا بہت آپ مار پیٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہو ود ان دا لمیٹیشنز، ود ان دا باؤنڈریز. تات تہ لمیٹیشنز. ات اگر دراو نا کی تیل یم دونوین خاندان من زٹھ آسن امن تامت واتنیو کت تو یمو دو فریقو مز گژھن کی زٹھ بہن اخ کمیٹی گژھِ بہن دونوین دڑن ہند طرف ام گژھن کانٛہہ سبیل وچن. امن ون خدا صبن قرآن پاکس من یقین خدا صب کر کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ وتھ اختیار، یعنی کہ تہ گژھِ نہٕ بالکل انٹینشن آسنُے یہ کہ یہ نکاح کرن بہٕ ختم، بلکہ تُہۍ گٔژھِو ہمیشہ آسٕنۍ کہ نکاح گژھِ قٲیِم روزُن. تِتھ کینٛہہ سبیل گژھِ رۄب الجلال کھڑا کرُن. لیکن اتہِ اگر دراو نہٕ کہین تیٚلہِ آو وننہٕ مردس کہ بھائی طہور کی حالت میں، یعنی کہ جب آپ نے عورت کے ساتھ مباشرت نہیں کی ہے، ایک دوم جب عورت طہور کی حالت میں ہو، حیض کی حالت میں نہ ہو، اس وقت آپ ایک طلاق دیں. ات سلسلس مجھ حالانکہ اختلاف کہ اگر آپ 3 طلاق دیں گے تو کیا یہ طلاق مغلظہ قرار پائے گا یا یہ ایک ہی طلاق قرار پائے گا. ات مجھ میس خیالس مز زیادہ ونو فیوریبل، زیادہ ونو کمپیٹیبل رائے اہل حدیث علمن ہز یم ونان کہ اس بر اکس انسٹنسس مز اگر ساس پھر تے طلاق دن یہ صحیح اکوئی مان. وہ لمبی چوڑی بحث ہے، وہ کون سے دلائل پیش کرتے ہیں تو اور گژھنا بہ وکینس کہیں، لیکن میرے خیال میں اس میں بچنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں تو میں اسی کو اختیار کر رہا ہوں یہاں پر. اس کے بعد آپ 3 مہینے تک رک جا. اگر مردس ات دوران کے رغبت پود گئی، امس زن کی رغبت پود گئی، آپ واپس سے تعلق قائم کر سکتے ہو، تعلق گژھِ بحال. ات سلسلس مجھ بیاکھ اہم کت یاد تھاویں کہ یس یم 3 طلاق کے بعد، ایک طلاق کے بعد یہ ات ونان عدت، یہ عدت گزارن امس زن ام سن سے مرد سن سے گھرس مز. مرد صاحب ون امس خطر کر سکے خاص انتظام اگر جائے ہز قلت چی، لیکن اس کے لیے کوئی نہ کوئی کونا ڈھونڈو. یہ زن گژھِ نہٕ اتہِ نیبر نیرن. امس زنہِ آو ون ات پیریڈس مز اگر ژے انٹینشن چھی ژٕ گژھکھ واپس ان، ژٕ سوار پنُن پان، ژٕ بدلاو پنُن پان. مردس تہِ آو ون ژٕ اگر تیشس مز آمت چھُکھ تھوڑا بہت گژھِ کوٗل ڈاوُن. یہ طریقہ توے اختیار قرآن پاکن کہ ہو سکتا ہے انسان ما تیشس مز آمت، یا ہو سکتا ہے انسان وچ اخ خرابی اور یہ اسی کے پیچھے چلا، لیکن بعد میں امس میں ان واریاہ کی بلائی امس زن مز، یا امس زن میں ان واریاہ کی بلائی امس مردس مز ات. ویٹ کرو فار 3 months، یا ونو جو 3 طہور کی حالتیں ہیں یا 3 حیض کی حالتیں ہیں ان تک انتظار کرو آپ. اگر مرد چاہے واپس آ سکتا ہے، لیکن اب اگر 3 مہینہ گزارنے کے بعد مرد نے رجوع نہیں کیا تو طلاق واقع ہو گئی اور ان کا جو نکاح ہے یہ ٹوٹ گیا. ات سلسلس مز یت کتاب مز ڈاکٹر محی الدین غازی صبن اخ اصل کت ون کہ اس کیس پیوان 3 طلاق دین،
جب ایک ہی طلاق آپ نے دے دیا اور آپ 3 مہینے تک رکے اور آپ نے رجوع نہیں کیا تو آپ سمجھ لیجیے نکاح ٹوٹ گیا، فائنل. اب واپس آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب واپس آنے کی صرف ایک گنجائش ہے کہ یہ نکاح پھر سے قائم کرنا ہے اور پھر سے یہ تعلق قائم کر سکتے ہیں. نکاح بغیر اثر نو نکاح قائم ہوگا. لیکن اگر اس کے بعد بھی نکاح قائم نہیں ہوگا تو اس پہ زانون کہ یہ بالکل واقعہ ہو گیا. اب عورت کو اختیار ہے اور اب مرد کو اختیار ہے اور دونوں کو اختیار دینا چاہیے. مردس پزِ نہٕ اس بر پت زن لٹکے تھاوٕنۍ اور یُس اتنس یم سٲلِس آیہِ فرام both the sides قرار دن اتھ چھُ قرآنُک روح چھُ ونان یُس یہ آیت چھِ یتھ منٛز یہ طریقہ کار چھُ وضع آمُت کران امیُک روح چھُ ونان کہ یِمن چھُ اتنس ایک قسمُک ونو عدالتُک درجہ. اہُنٛد یُس فٲصلہٕ چھُ یہ ایم ماننہٕ اس بر بالکل شرعی فٲصلہٕ. اس کا اطلاق دونوں پارٹیز پر ہوگا، مرد سے ون سے. تو شیعہ کنٹینیو کرن کنہ کیونکہ 3 طور کی حالتیں ہو گئی اور یہ مانا جائے گا ایز اف آپ نے 3 طلاقیں دے دی. اگر سے رجوع کرک نہیں کہ 3 طلاقیں واقع ہو جائے گی، اگر سے رجوع کرک تو ایک ہی طلاق واقع ہو جائے گی. اگر یہ مرد رجوع کر نکاح پھر سے ہوگا، نکاح بحال ہوگا. اگر کرنے کے ہیں دونوں فریقین سے کہا جائے گا اور اس کے بعد جو طلاق واقع ہو جائے گی اس میں پھر اس عورت کو واپس آنے کے امکانات بالکل بھی نہیں ہے. مرد کو پانس الگ، زندگی پانس. سمپل سا طریقہ بتا دیا ہے. وہ اگر یہ مرد امس واپس آئے پنس عقدس مز ویری گڈ اور پھر کبھی انبن پیدا ہو جائے اور پھر سے طلاق واقع ہو جائے تو اب دوسرا طلاق واقع ہو گیا اور پھر سے یہی طریقہ کار ہمیں وضع کرنا ہے. لیکن اس کے بعد اگر پھر سے طلاق واقع ہو گئی یہ تیسری طلاق قرار پائے گی. اب ان کے کسی بھی طرح پر جڑنے کے امکانات نہیں ہیں اور نہ ہی عدت گزارنے کا اب کوئی موقع و محل ہے. پتہ وون قرآن لیکن ایک طریقہ ہے سہ گو یہ کہ یہ خاتون گژھِ کس مردس سۭتۍ نیچرل اندازس مز نکاح کریں تو تت اگر نیچرل طریقہ کارس مز یمن جدائی گئی وسے ہیکہِ یہ خاتون امس مردس سۭتۍ نکاح کرتھ. بیٚیہِ ایک طریقہ لیکن یہ گژھِ آسُن بالکل فطری طریقہ، یہ گژھِ نہٕ رچایا ہوا آسُن کینٛہہ، یہ گژھِ نہٕ ڈونگ آسُن کینٛہہ یا یہ نکاح گژھِ نہٕ محض امہِ موٗجوٗب یُن کرنہٕ کینٛہہ آپ اس کے ساتھ نکاح کرو 2 دن 3 دن اس کے بعد وہ آپ کو طلاق دے گا، اس کے بعد مجھے ایک بہانہ مل جائے گا میں آپ کو اپنے عقد میں لے جاؤں گا. اتن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یم ہسا گئے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ کرایہ کی سان ہیں، یہ بالکل زنا شدید ترین نفی کر دیا ہے قرآن پاک نے. یہ طریقہ کار اختیار کرن کی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مولوی صاحبان کہنا ان کو غلط ہے جو اس طریقہ کار کو رائج کرتے ہیں. ایسی باتیں بھی آئی ہیں بالکل آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں. یہ حلالہ اس سے کہتے ہیں، اسے حلالہ کہتے ہیں. لیکن 3 طلاقیں واقع ہو گئیں اس کے بعد اب عورت کو اپنے عقد میں لانا ہے جس کے لیے اس کو کسی دوسرے شخص سے شادی کرنی ہے اور پھر اس کو طلاق دے گا یا وہ شخص فوت ہو جائے گا پھر اس کے لیے موقع ہے کہ اس کو اپنے عقد میں لائے. اچھا حلالہ. لیکن حلالہ کے بنوک طریقہ کار کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ نے 3 طلاقیں اگر آپ نے 3 طلاقیں دے دی کوئی بات نہیں ہے میں اس کو اپنے عقد میں لاؤں گا، اس کے ساتھ ہم بستری کروں گا اور پھر اس کو طلاق دے دوں گا اور آپ کے لیے حلال ہو جائے گی. زنا ہے، یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ کھلواڑ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت غضبناک ہوئے ہیں. اتھی پہ بنا پتہ موقع حضرت یمن باقین غیرن کہ امہ تلک ات پہ اعتراض اور ان کا اعتراض اس حوالے سے برحق ہے. المختصر اس طریقہ کار قرآن واضح کور اس پر ہمیں سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے اور طلاق کے طریقہ کار کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے. اکثریت اس وقت امت کی وہ ہے جن کو پتہ نہیں ہے کہ طلاق کا طریقہ کار کیا ہے. اور ادھر سے میں سمجھتا ہوں اس پر نکاح کرن اس پہ تبری واش گف کرن ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ عورت ہے، اس کی نفسیات کیا ہے، اس کا میک اپ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس برین آخری خطبہ دک حجت الوداع کس موقع پہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
جہاں یہ فرمایا کہ عاش کے دن جاہلی رسومات ماند پڑ گئی، ان کو میں اپنے پیروں تلے دباتا ہوں، وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں بڑے ہوش مند رہیں، بڑے حساس رہیں۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آخری لمحات تھے اس دنیاوی زندگی کے، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی، باند کر دبکہ یمنس زن ہندس معاملس میں بڑی زیادہ حساس، کیونکہ ایک عورت ہوتی ہے جس نے اپنا نفس، اپنی عزت، اپنی لاج، سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا، پیچھے سب کچھ چھوڑ کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر زیادہ ذمہ داریاں مرد کے اوپر عائد ہو جاتی ہیں۔ تو مرد اگر تیشس مزا مردن اگر یمس خاتون ہز سائیکالوجی تین فزیالوجی سمجھنے کی بے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بیان کرمز وال مردس پہ یہ پتہ تیشس مز یہ ژھن طلاق دتھ یہ وچھنے کہ قرآن پاک کس طریقہ کار کور استعمال، امس تگ نہ پنس تیشس پہ کنٹرول کرن کی۔ المختصر ات سلسلس مز واریاہ زیادہ زانکاری پھیلاونچ ضرورت، تو ات سلسلس مز زن ہز حیثیت یہ سمجھن قرآن پاکن کت پہ کر پیشس ونس مز اگر کہیں غلطی گمت تب دیسو معافی، اور رب کریم دین زیادہ بوزن کھت زیادہ عمل کرن توفیق۔